بر محمد آل محمد صلوات. نعرہ حیدری علی نجل بلاغا. زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. الوداع اے شیر بزرگ، الوداع خاملائی. یہ جو اسٹیٹس پہ لگایا تھا میں نے نہیں، سندھ کے ایک نامور جنرل وہ وکیل ہیں اور ہیں کامریڈ ہیں ایاز لطیف پلیجو. اس نے امام سید علی خامنہئی کو اظہار تعزیت پیش کرنے کے لیے یہ لگایا تھا. یہ ہے جو سید علی خامنہئی نے قربانی دی، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ ایسے الفاظ رکھے. یہ بالکل میں نے وہ کاپی کیا. اور وہ سید علی، میں سب سے پہلے امام زمانہ سے سید علی خامنہئی کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ایک نکتہ ہے کربلا. ہمیں جو آج کے دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کربلا کس طرح لڑی گئی تھی، امام حسین کو کس طرح تنہا مارا گیا تھا، امام حسین کو کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور یہ جو مسلمان تھے، جو اصحاب تھے، وہ موجود تھے بھی کہ نہیں. سید علی خامنہئی کی شہادت نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ تنہا اکیلے لڑتے رہے. اسلام کی بقا کے لیے کوئی بھی مسلمانوں میں سے کسی نے گوارا نہیں کیا مدد کے لیے، وہ اکیلے لڑتے رہے، وہ بھی اہل سنت کے بھائیوں کے لیے، ان کے لیے. اور مولا علی علیہ السلام کا جہاد اب نظر آ رہا ہے کہ تنہا ایک ایران ہے جو ساری دنیا کو للکار کے لڑ رہا ہے. تو مولا علی کس طرح لڑے تھے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مولا علی اسی طرح لڑے تھے اکیلے. ساری دنیا ایک طرف تھی، مولا علی ایک طرف تھا، اور دشمنوں پہ وہ للکار تھی. آج بھی وہی مولا علی کی للکار موجود ہے. بر محمد آل محمد صلوات. اسی پہ ہے، اگر ٹائم ہے تو مولا علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا. وہ خط تھا کہ بے شک بغاوت اور دروغ گوئی انسان کو دین اور دنیا دونوں میں ذلیل کر دیتی ہے، اور اس کے عیب کو نکتہ چینی کرنے والوں کے سامنے واضح کر دیتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تو اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا جس کے نہ ملنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، کہ بہت سے قوموں نے حق کے بغیر مقصد کو حاصل کرنا چاہا، جس طرح یہ بھی ابھی ان کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے اور لڑ رہے ہیں. اور آگے جو لڑ رہا ہے اسلام کا وہ مقصد سے ہے، مگر وہ مقصد ان کا نہیں ہے. اور اللہ کو گواہ بنایا تو اللہ نے ان کو جھوٹ کو واضح کر دیا. اس دن سے ڈرو جس دن خوشی صرف اس کا حصہ ہوگی جس سے اپنے عمل کو انجام بہتر بنا لیا ہے، اور ندامت اس کے لیے ہوگی جس نے اپنے معیار شیطان کے اختیار میں دے دیے. سید علی خامنہئی نے جو عمل ہیں وہ اللہ کے لیے کیے ہیں، اور یہ شیطان ہے، اس پہ لعنت ہو. ابھی نہج البلاغہ میں آج جو ہے مولا علی علیہ السلام کا عمیق اور حکمت بھری کلمات 446 پر بات ہے. یہ کلمات بظاہر تو چند لفظوں پر ہیں، لیکن ہم اپنے اندر معیشت، اخلاق اور آخرت کا فلسفہ سمائے ہوئے ہیں. امام علی علیہ السلام نے غالب بن سہسہ سے دریافت کیا کہ تمہارے بے شمار اونٹوں کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا ہے. یہاں پہ جس سر نے بھی بولا، سر قمر حیدر نے، کہ یہ جو غالب تھا پہلے بھی آ چکا تھا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لا کے، اور اس نے یہی فرمایا. مولا نے پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ ادب میں اور شاعری میں اس نے بہت کمال کر دیا ہے. تو مولا نے اسے فرمایا کہ کاش کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا.
تو وہ دن تھا اس کے دل میں گہوارہ ہو گیا اور اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اونٹ جو تھے وہ ان کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد یہ غالب دوبارہ آیا تو مولا نے پوچھا یہی کہ تمہارے اونٹوں کا کیا ہوا, تو اس نے بولا کہ وہ منتشر ہو گئے. تو مولا علیہ السلام نے غالب بن ساسا سے دریافت کیا تمہارے بے شمار اونٹوں کا کیا. اس نے عرض کیا یا امیر المومنین, حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا. تو مولا متقیہ نے علی بن ابی طالب نے فرمایا یہی ان کا بہترین مصرف تھا. یہاں سے ہمیں کچھ نقطے ملتے ہیں. پہلا نقطہ, دولت کا معیار, ہماری نظر میں دولت کا معیار جمع کرنا ہے, بڑھنا ہے, لیکن مولا علیہ السلام کی نظر میں حق کی ادائیگی میں خرچ ہونا. ہم مال کے مالک ہیں, ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے, اور مولا علیہ السلام بھی وہی فرما رہے ہیں. دوسرا نقطہ ہے حقوق کی ادائیگی, خسارہ ہے یا سرمایہ. غالب بن ساسا سمجھے اونٹ منتشر ہو گئے, بظاہر کمی ہو گئی, لیکن مولا علیہ السلام کی نظر میں یہی ان کا بہترین راستہ تھا. گویا اسلام یہ شمار سکھا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے رزق ختم نہیں ہوتا, خم صدا کرنے سے کاروبار تباہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ایک شیلڈ آ جاتی ہے. دنیا میں بینک بیلنس کا قدر ہے اور آخرت میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو اسی کا قدر ہے. تیسرا نقطہ ہے مال کی دو حالتیں, جمع شدہ مال اور پاک شدہ مال. جمع شدہ مال انسان کو مغرور بنا دیتا ہے اور پاک شدہ مال انسان میں انکساری پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ, صدقات, خمس مال کی پاکی کا بہترین ذریعہ ہے. چوتھا نقطہ ہے معاشرتی نظام. اگر معاشرے میں ہر صاحب نصاب شخص اپنے مال کا حق ادا کرے تو غربت کم ہو جائے گی, بھوک ختم ہو جائے گی, معاشرے میں نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پانچواں نقطہ ہے آخرت کے لیے سرمایہ کاری. ہم دنیا میں سرمایہ کاری پر زور دیتے ہیں جو کرنی چاہیے مگر حد سے زیادہ نہیں. موسومین کریمین ہمارے سامنے آئینہ ہیں, انہوں نے کبھی حد سے تجاوز نہ کر کے ہمیں درس دیا ہے. سرمایہ کاری کرو, خود پر بھی خرچ کرو, اولاد کے حقوق بھی نبھاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خیرات صدقہ دو. یہی ہے مولا علیہ السلام کے فرمان کا نچوڑ ہے. ہم نے سمجھا دولت ہے سب کچھ, ہم نے سمجھا دولت ہے سب کچھ, بھول گئے آخرت کیا نہ اس کے لیے کچھ. کامیاب ہے وہ جس نے کیا خرچ راہ خدا میں, وہی ہے باکمال اس نے حاصل کیا سب کچھ. بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ خالد بھائی, اس کو تو یہاں رکھیے, ابھی شیراز بھائی کو دینا ہے.